الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو ہر خیر اور ہر شر کا مالک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت اور طاقتور ترین 2 آخری سورتوں کا ہے. اس کے بارے میں آج آپ کو اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بیان کروں گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، خیر بھی میرے اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور شر بھی. اگر کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو وہ نہیں کسی کو ہو سکتی. اگر کوئی بھی جادو ہے یا کوئی بھی مصیبت پریشانی ہے تو کسی بھی پریشانی کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں. یا تو وہ اللہ کی طرف سے ہم بندوں پر اس کی آزمائش ہوتی ہے، یا پھر ہمارے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں ہی اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو ہم اپنے اللہ سے رجوع کریں گے. اگر وہ ہماری آزمائش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں نکال دے، اور اگر یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے تو پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی ایک واحد ذات ہے جو ہمیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی مصیبت سے بچا سکتی ہے. یہ آج والا جو وظیفہ ہے، اگر کسی پر کوئی جادو کے اثرات ہیں کسی بھی قسم کے، چاہے وہ شادی کے ہوں، اولاد کے ہوں، یا رزق کی بندش ہو اور جادو ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج والا آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا واضح طور پر رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا. چلے ہم چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف. موزتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کو موزتین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے موزتین سے بہتر کوئی سورہ نہیں ہے. اور موزتین آفات آسمانی، جو بھی آسمان سے آفات ہوتی ہیں، مثلا طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، آندھی، ژالہ باری، جو کچھ بھی ہوتی ہے ان سب سے یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرواتی ہے یہ سورہ. اس کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ابو داؤد کی حدیث نمبر 2162 ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جعفہ اور ابوا کے درمیان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. اچانک ہمیں آندھی اور شدید تریکی نے آ گھیرا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزتین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنی شروع کر دی. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میرے آقا نے پڑھنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے عقبہ، ان 2 صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگو. کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے. آندھی، طوفان، مصیبت، پریشانی، دکھ، درد، ٹینشن کوئی بھی کسی بھی قسم سے ہو تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے. ان دونوں صورتوں میں آپ کو ہر چیز سے پناہ دے گا میرا اللہ. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ نسائی کی حدیث نمبر 5434 ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے موزتین کو پڑھا کرتے تھے اور جاگنے کے بعد. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ نسائی کی حدیث نمبر 5439 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے 2 ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو سب صورتوں سے بہتر ہے؟ یہ میرے آقا نے فرمایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی اور اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نے نماز پڑھانی شروع کی
اور اس نماز میں یہی 2 صورتیں میرے آقا نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے نماز ختم کرنے کے بعد اور فرمایا، اے عقبہ، ان صورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو کہ نہیں؟ تو پھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سونے لگو تو یہ 2 صورتیں پڑھو، اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ مراد کہ اس کی اہمیت سمجھائی میرے آقا نے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں اس سے بہتر کوئی صورت اور ہے ہی نہیں۔ جب میرے آقا نے نماز پڑھائی تو یہی 2 صورتیں پڑھائی، اور نسائی کی حدیث نمبر ہے 5434 کہ جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ان میں کئی چیزیں پڑھتے، اور ان میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے جو فضائل ہیں اس میں سے ایک فضائل یہ ہے کہ انسانوں کی نظر بد، جنوں کی نظر یعنی جنوں کی نظر بد، شیاطین کا اثر مثلا جادو یا جنوں کا سایہ جن کو ہم لوگ اسیب کہتے ہیں، وسوسے، حسد، شیطانی خیالات۔ وسوسے کیا ہوتے ہیں کہ یہ شیطانی چیزیں انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور یہ شیاطین میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنے کا حل یہی قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 1 میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، 1681۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دعائیں چھوڑ دیں اور صرف یہ 2 پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3511 میں ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں پر دعائیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ نے باقی دعائیں چھوڑ دیں، تو آپ نے یہ دعائیں پڑھ کر بچوں کو دم کرنا شروع کیا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے اگر ہم نظر بد لگے ہمارے بچوں کو، ہمیں یا جادو یا جنات یا جو بھی پریشانی ہو، تو ہم اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اور ایک طبرانی کی حدیث نمبر 2761 ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو موذن پڑھنے کی ہدایت کی، جس کو پڑھنے کے بعد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل اثرات ختم ہو گئے۔ تو اسی طرح موذن جادو جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے سب سے طاقتور ترین صورت ہے جو ہم لوگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5016 ہے۔ اور اسی طرح مرض الموت میں موذن پڑھ کر دم کرنے سے جان کنی کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح بخار کی تیزی ہونے پر یہ صورتیں پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اور بچھو اور اس جیسی کوئی بھی زہریلی چیز اگر کاٹ لے تو اس پر بھی یہ پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر چیز سے پناہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو موذن پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے، اور مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی، یعنی وہ مرض جس میں آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں پڑھ پائے، تو انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے موذن پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھونک دی، اور برکت کی خاطر آپ کا دست مبارک آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر آپ ہی کے جسم پر پھیرتی۔ میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ رات کو آپ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کرتے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، اس کے بعد
آپ سب سے پہلے اپنے سر پہ بالوں کو لگاتے اور چہرے مبارک اور جسم کے سامنے کے پورے حصے پر جہاں پر ہاتھ جاتا ہے پھیرتے سونے سے پہلے۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس صورت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ شاید میرے پاس سے بھی باہر ہے کہ میں آپ کو بیان کر سکوں، لیکن جتنی بھی احادیث میں نے آپ کو بیان کی ہیں تو ان سبھی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کی مشکل پریشانی کے لیے سب سے بہترین ہے، اور یہ چھوٹی سی صورت ہے، ہر بچہ بڑا چھوٹا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی چھوٹے بچے کو نہیں بھی یاد تو یاد کروا لیں یا یاد کر لیں، چھوٹی سی صورت ہے۔ تو میں آپ کو اس کا پڑھنے کا طریقہ بیان کرتا ہوں۔ جو بھی آپ کی نیت ہوگی اس نیت کے حساب سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ اللہ میں فلاں چیز میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، یا اے اللہ میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں یا پناہ چاہتا ہوں۔ تو جس طرح میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور رات کو پڑھا کرتے تھے، تو اسی طرح میں آپ کو بیان کروں گا۔ ان صورتوں کو آپ نے نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیجئے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، یعنی جب آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے 33 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے وہ بھی 33 مرتبہ، اور آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، پہلے سورہ فلق پڑھنے کے بعد، اس کے بعد سورہ ناس پڑھنے کے بعد، اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ آپ پانی پہ پھونک مارے، اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کریں، جو آپ نے صبح کا پانی پڑا ہوا ہے اور رات کا پانی پڑا ہوا ہے، یہ ایک پورے دن کا، تو وہ پانی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ اگر ہو سکے، اگر کوئی زیتون کا تیل مل جائے، کیونکہ زیتون کا تیل، زیتون کا درخت جو ہے وہ مبارک ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے بھی باہر کی جو بھی بری چیزیں ہیں وہ بھاگتی ہیں، تو اگر آسانی کے ساتھ مل جائے زیتون کا تیل، تو ایک ہاتھ پہ آپ نے وہ اس دن کا پڑا ہوا پانی چند قطرے ہاتھ پہ آپ لگا لیں، اور اس میں چند قطرے 2 یا 3 قطرے آپ زیتون کے تیل کے شامل کر لیں، اور اس پانی اور تیل کو اپنے سر کے اوپر مل لیں جس طرح ملتے ہیں، اور باقی بچا ہوا پانی 3 گھونٹ پی لیں، گھر میں جس کو بھی پلا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کو بھی پلا دیں، اور باقی تھوڑا سا پانی جو ہے اپنے گھر کی چاروں دیواروں پر، چاروں کونوں میں دیواروں پر آپ نے چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اگر چھت پہ بھی ہو جائے یہ سب سے بہتر ہے۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس طرح میں یہ کہتا ہوں یا میں یہ کہتی ہوں کہ میرے رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو کسی نے آپ پر جادو کیا ہوا یا بندش لگائی ہوئی، جب یہ پانی اور تیل آپ اپنے سر کی مالش کریں گے اور آپ پیئیں گے تو آپ پر سے اثرات ہر قسم کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی آپ کا رشتہ ہے وہ آپ کو پسند بھی آئے گا، اور جو آپ کے رزق پر بندش ہوگی انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ اولاد کی، خواہ رزق کی، خواہ شادی کی۔ تو اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ بہت بہترین ہے ہر چیز کے لیے، ورنہ پھر عملیات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو 21 دنوں سے لے کر 41 دن تک کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے تو 21 دن تک کر لیں، اور اگر زیادہ ہے تو 41 دن تک کر لیں، لیکن یہ خصوصاً میں ان بچوں کے لیے کہتا ہوں جن کی شادی میں رکاوٹ ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے وہ اس وقت تک کر لیں جب تک ان کا کام جو ہے وہ پکا نہیں ہو جاتا۔ اور کسی بھی وظیفے کے اثرات کو بڑھانے کے لیے ایک جگہ اور ایک وقت لازمی مقرر کر لیں، اور اگر خدا نخواستہ ایک جگہ مقرر نہ بھی کر سکیں تو کم از کم وقت ایک لازمی کر لیں، وہ بھی کسی مجبوری کی وجہ سے، ورنہ کوشش یہی کیجیے گا کہ ایک جگہ اور ایک ٹائم ہمیشہ ہو آپ کے وظیفے کے دوران، اور انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ چند دنوں کے بعد ہی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح آپ کوئی میڈیسن لیتے ہو کسی بیماری کے لیے تو آہستہ آہستہ آپ صحت یاب ہوتے ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ اس چیزوں کی دوائی ہے، تو اس کو بھی آپ دوائی کے طور پہ آپ استعمال کر لیں اس پڑے ہوئے پانی کو، اور پڑھیں بھی، تو انشاءاللہ تعالی دیکھیے گا کہ اس کا بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی بری چیز کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ بچائے، آمین ثم آمین۔
اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔